جس وقت قیامت کے دن انسانوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا اس وقت رشتہ داری آ کر شکایت کرے گی، ہمارے خلاف رشتہ داری آ کر شکایت کرے گی کہ یہ انسان رشتہ داری کو نہیں نبھاتا تھا، یہ انسان رشتہ داری کو نہیں نبھاتا تھا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ رشتہ داری شکایت کرنے سے پہلے ہمیں مکمل طور پر صلہ رحمی کا ثبوت دینا چاہیے۔ سچے مسلمان ہم اسی وقت تھے، آخر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی نظر میں رمضان میں ہم مکمل طور پر مسلمان ہوتے ہیں، جب مکمل طور پر رمضان گزر جاتا ہے تو غیر مسلم کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے پریشان ہوتے ہیں، مسلمان بڑے لڑاکو ہوتے ہیں، مسلمان ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ ہمارے غصے کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ۔ ہمارے گھروں میں کئی ایسے لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں پریشان حال ہیں، کئی ایسے نوجوان لڑکیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں۔ اے اللہ ان تمام لڑکیوں کے رشتے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی رشتوں کے لیے منتظر ہیں، اے اللہ ہمارے رشتوں کو مکمل طور پر آسانی کے ساتھ حل فرما۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں اور اسلامی خواتین، رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو آج کے اس مبارک موقع پر عید کی نماز بڑے پرسکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا شکریہ اس سے بڑا اور ہم کیا ادا کر سکتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو رمضان کے مہینے میں مکمل طور پر آسانی کے ساتھ روزے اور تراویح اور مختلف عبادتوں کو ہم نے بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ انجام دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ہمیں بہت ہی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، لیکن سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کیے ہیں رمضان کے مہینے میں، حقیقت میں شکریہ اسی وقت ادا ہوگا کہ یہ عبادتیں بقیہ اگلے مہینوں میں بھی مکمل طور پر جاری رکھیں۔ کوئی بات نہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھیں، لیکن کم از کم 2 رکعت ہی صحیح تہجد کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں رمضان میں جو کچھ بھی ہمیں عطا کی ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت ہی بڑا فضل عطا کیا ہے۔ آج کے دن جو ہم عید جو منا رہے ہیں، حقیقت میں یہ عید کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس عید میں یہ جو خوشیاں ہم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو خوشیاں ہمیں ملتی ہیں، یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے روزے رکھے تھے، دن میں مکمل طور پر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، ہمیشہ تنہائی میں تقوی کو اختیار کرتے ہوئے، ہمیشہ کھانے اور پینے اور ہماری من پسند چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کرتے ہوئے جو ہم نے سب سے پہلی چیز روزوں سے جو ہم نے حاصل کی وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں تقوی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین کی ایک ایسی بہت بڑی نعمت ہے تقوی، جس کو مل جائے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ تقوی جیسی چیز مل جائے، اگر کسی انسان کو یہ پرہیزگاری مل جائے، اگر تنہائی میں ڈرنا، جیسے ہم نے روزوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے کبھی پانی کا گھونٹ نہیں پیا، جیسے ہم نے روزوں میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی فرمان برداری میں مکمل طور پر ہم نے روزہ رکھا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم دیتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم چاہتے تو تنہائی میں ہم قدم آگے بڑھا سکتے تھے، لیکن سب سے پہلے ہمارے دل میں جو چیز ہمیں للکارتی ہے وہ کیا ہے؟ خشیت الہی ہے۔ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا ڈر موجود تھا، اسی لیے ہم نے روزوں میں اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری اور مکمل طور پر روزوں کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ لیکن یہ خشیت الہی یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کئی مرتبہ ایسے الفاظ میں کہلوایا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، اتق اللہ حیث ما کنت کا مکمل ثبوت ہم نے عطا کیا ہے تو رمضان کے مہینے میں عطا کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بتلائی کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کا
मतलब ही यही है कि जिस तरह से हमने रोज़े में तन्हाई में रहते हुए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहे, उसी तरह से अगले महीनों में भी, उसी तरह से आने वाले अय्याम में भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वे की बात करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की बात करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ आयतों में मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। लेकिन एक आयत ऐसी है जिस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 मरतबा कहा कि ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और हर नफ्स को गौर व फिक्र करना चाहिए कि जिस तरह से आज हमारी सांसें चल रही हैं, पता नहीं आने वाले दिनों में हमारी सांसें चलेंगी या नहीं चलेंगी, और जो कुछ भी हमने आज अमल किया है आने वाले अय्याम में हमारा ये सब कुछ बदला लिया जाएगा, हमें बदला दिया जाता है, मुकम्मल तौर पर कदम ब कदम हमारा हिसाब व किताब लिया जाता है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में सबसे पहली चीज़ जो बयान की कि ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, फिर उसके बाद इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के बारे में मुतनब्बिह किया है, क़यामत के बारे में मुतनब्बिह किया है कि हर इंसान को गौर व फिक्र करना चाहिए कि अगले आने वाले अय्याम में उसने क्या भेजा है। उसी के बाद फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। इसका मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत से मुतनब्बिह किया, फिर फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा कह रहा है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। मतलब यही है कि जो कुछ भी हम नेक आमाल करते हैं, चाहे वो आमाल अच्छे रहें चाहे वो आमाल बुरे रहें, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पाई पाई का हिसाब लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी हम नेक आमाल करते हैं, उफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत व हुम ला युज़लमून का अल्लाह ताला ने साफ तौर से बतला दिया। अगर हमने अच्छाइयाँ की हैं तो हमें अच्छाइयों का बदला मिलेगा, अगर हमने बुराइयाँ की है तो हमें बुराइयों का बदला मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं, हम हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करना चाहिए। और इसी तरह से जिस तरह से हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो कुछ भी हमने गुनाह काम किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़िलाफ़ हमने जो कुछ भी नाफरमानियाँ की हैं रमज़ान के महीने में और इस ईद के दिन, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो सदक़तुल फ़ित्र अदा करके आए हुए हैं, ये सदक़तुल फ़ित्र आखिर है क्या? ये सदक़तुल फ़ित्र हमने कई बयानात में सुन चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि आने वाले अय्याम में इस सदक़तुल फ़ित्र के ज़रिए हमने तो पिछले रोज़ों के जो कुछ भी गुनाह काम किए उन गुनाहों की तलाफ़ी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करवा ली, लेकिन आने वाले अय्याम में इन आमाल की कबूलियत के लिए हमारे पास क्या समरा है? इन अमाल की कबूलियत के लिए हमारे पास वो कौन सा नेक अमल है जिसके जरिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कहकर ये कह सकें कि ऐ अल्लाह, जो कुछ भी हमने नेक अमाल किए हैं वो सारे नेक अमाल सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए किए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी कोई मामूली चीज़ नहीं है। जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लिया तो फिर सारी दुनिया हमारी रज़ामंद हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए साफ तौर पर मोहब्बत, बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट एक ही हदीस में बयान फरमा दिया, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। मोहब्बत हो तो सिर्फ अल्लाह की खातिर, बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट, हसद, जलन हो तो सिर्फ अल्लाह की खातिर होनी चाहिए। और इसी तरह से हमने रमज़ान में जो कुछ भी नेक आमाल किए हैं उन नेक आमाल में हमारा ईमान बहुत ही मजबूत था, हमारा यकीन बहुत ही मजबूत था, और हमारा यकीन इस बात पर था कि हम जो कुछ भी नेक अमल कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बदला देगा। और इस बात पर भी यकीन था कि अगर हम रोज़ा तोड़ देंगे, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानी करेंगे, अगर हम रोज़े की हालत में हसद करेंगे, किसी इंसान के बारे में ग़ीबतें करेंगे, अगर किसी इंसान के बारे में झूठ बोलेंगे, तो इस बात पर यकीन था कि रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा गुनाह हमें दे सकता है। जिस तरह से रमज़ान के महीने में हमें वो डर मौजूद था, आने वाले अय्याम में भी वो डर हमारे दिल में मौजूद होना चाहिए, आने वाले अय्याम में हमारे दिल में वो डर मौजूद होना चाहिए। और हकीकत में ये जो रोज़ा है, ये जो इबादतें हैं, ये इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक़ की तरफ इशारा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है तो क्या है हम पर? सबसे पहला हक़, ये सबसे पहला और सबसे अहम हक़ यही है हम तमाम मुसलमानों पर कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क ना करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क ना करें। याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रब्बुल आलमीन के साथ हरगिज़
ہرگز ذرا برابر بھی شک نہ کریں، کیونکہ ہم نے رمضان کے مہینے میں بڑی اچھی اچھی عبادتیں کیے ہیں، بڑے اچھے اچھے دعائیں کیے ہیں، بڑے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر کے ہم نے دعائیں کی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری دعائیں، یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے میں نعوذ باللہ من ذالک رائگاں ہو جائیں، برباد ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی طرف یہی روزے سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ کیونکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم سورج کو دیکھ کر مکمل طور پر روزے کو مکمل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے صبح صادق جب ہوتی ہے تو ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی چاند نکلتا ہے ہماری عبادتیں شروع ہوتی ہیں، جب چاند ہمیں دکھتا ہے تو ہماری عبادتیں رمضان کی ختم ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مکمل طور پر صرف ایک ہی چیز کو ہم دیکھ کر کے کرتے ہیں، صرف چاند ایک ہی ہم دیکھتے ہیں، سورج بھی ہم ایک ہی دیکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، تو پھر ہم عبادتوں میں کسی اور کو کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو کیسے شریک کرتے ہیں؟ ہم کیا ذرا سے بیمار ہو جاتے ہیں ایسے ویسے لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں، یا پھر تعویذ گنڈے لا کر کے اپنے گلوں میں ڈال لیتے ہیں؟ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، محمد کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ، جو انسان تعویذ ڈالتا ہے گلے میں، حقیقت میں اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے رمضان کے مہینے میں جو صدقہ و خیرات دیتے ہیں، حقیقت میں صدقہ و خیرات کی جو اہمیت ہے رمضان کے مہینے میں، اس کی حقوق العباد کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ حقوق العباد کی طرف کیسے؟ جیسے ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، اسی طرح سے ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، جس قدر ہو سکے ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں بالخصوص بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے دلچسپی کے ساتھ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمان صرف رمضان میں مستحق نہیں ہوتے، مسلمان صرف رمضان میں مستحق نہیں ہوتے، کبھی اپنے آرام گاہوں سے اٹھ کر کے غریبوں کی طرف دیکھیے گا کہ پچھلے ایام میں وہ کیسے زندگیاں گزارتے تھے۔ ہمارے مسلمان غریبوں کو دیکھیے گا کہ ہمارے مسلمان صرف رمضان میں ہی پیسوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے مسلمان صرف رمضان میں ہی ہمارے صدقۃ الفطر یا پھر صدقہ و خیرات کے محتاج نہیں، بلکہ ہم جیسے امیروں کو اللہ رب العالمین نے جو رزق عطا کرتا ہے، جو مال و دولت عطا کرتا ہے، وہ اس لیے عطا نہیں کرتا کہ ہماری نسلیں در نسلیں ایسی فضول خرچی کرتے رہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، انکم ترزقون بضعفائکم، تمہارے معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، تمہاری سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں، تمہارے قریبی رشتہ دار میں جو غریب لوگ ہیں، حقیقت انہی غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں مال و دولت ملی ہے یہ ہماری محنت کی کمائی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے حق میں یہ لکھتا ہے کہ کہیں جو کچھ بھی ہم اللہ رب العالمین راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم آخرت کما سکیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث موجود ہے، جو کچھ بھی ہم نے کھا لیا وہ ہمارا ہے، جو ہم نے پہن لیا وہ ہمارا ہے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہمارا ہے، اور جو جمع کر رکھتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو جمع کر رکھتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اسی لیے صدقۃ الفطر یا اسی طرح سے صدقہ و خیرات جو کچھ بھی ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں رمضان میں دیتے ہیں، حقیقت میں حقوق العباد کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ تو ہم اسی لیے غریبوں کو جس قدر ہو کے صدقہ و خیرات دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں تو ایسے دینا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پتے کی بات کہی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر زندگی میں کبھی ریاکاری کرنا نہیں سوچیں گے۔ ہم 1 روپیہ بھی دیں گے تو بڑے سچے دلی کے ساتھ، بڑے خلوص و للہیت کے ساتھ ہم دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں جو بات بتلائی، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، صدقہ و خیرات کیسے کرنا چاہیے؟ جب دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ جو مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ کیوں دی؟ چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور مثال دے سکتے تھے، چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنے قریبی لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن بائیں ہاتھ کا تذکرہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے قریب اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے یہ ہمارا بائیں ہاتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ ہمارا بائیں ہاتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم جانتے
ہیں کہ اسے جان نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارا بائیں ہاتھ ہمارے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اگر ہمارے انسانوں میں سے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے، یا پھر ہمارے خاندان والوں میں سے ایسا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، تو ایسے انسان کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے جو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، میرے بھائیوں ریاکاری کے ذریعے خرچ کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا ذرا برابر بھی ہمیں کوئی بھی ثواب نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح سے جو تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ جو با جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو انسان امام کے ساتھ مکمل طور پر سلام پھیرنے تک جو انسان تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اسے مکمل طور پر رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ آخر کیوں کہا گیا؟ حقیقت میں یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں، جس طرح سے تم رمضان کے مہینے میں اجتماعیت کے ساتھ عبادت کرتے ہو، رمضان کے مہینے میں مکمل طور پر ایک امام کے ساتھ، جو عالم تمہیں اللہ اکبر کہتا ہے تو تم رکوع میں جاتے ہو، جب اٹھتا ہے تو تم مکمل طور پر اٹھ جاتے ہو، گرچہ کہ دل نہ چاہتا ہو لیکن پھر بھی تراویح کی نماز میں مکمل طور پر کھڑے رہتے ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی عالم آپ کو کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی چیز بتلاتا ہے، کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی حکم بدلاتا ہے، کسی شریعت کی بنیاد پر کوئی مسئلہ بتاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اجتماعیت کے ساتھ اس مسئلے پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری اتباع حقیقت میں اجتماعیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو معمولی چیز نہیں ہے، یہ اجتماعیت یہ صرف ہم اپنوں کے ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو غیر مسلم بھائی ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں آج کے ماحول میں اپنے نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ ہم ایسا محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ سارے لوگ مل کر کہہ سکیں کہ مسلمان کبھی نفرت کرنے والا نہیں ہو سکتا، سارے لوگ مل کر یہ کہہ سکیں کہ مسلمان ہمیشہ محبت کا پیغام دیتا ہے، مسلمان ہمیشہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تصویر پیش کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں کے ساتھ بتلایا، غیر مسلموں کے بارے میں بتلایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو لوگ تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالے، جو لوگ تمہیں اپنے قریوں سے نہیں نکالے، جو لوگ تمہیں اپنے محلوں سے نہیں نکالے، اللہ رب العالمین ہرگز منع نہیں کرتا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین تو یہ کہتا ہے کہ تم ایسے ہی لوگوں کے ساتھ سلوک کرو جو لوگ تمہارے ساتھ امن پسند اختیار کرتے ہیں، جو لوگ مکمل طور پر شادمانی چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں آخری بار جو بات بتلائی، ان اللہ یحب الیقینا، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے ایسے ہی اعمال کو، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اگر اجتماعیت کی بات کریں تو سب سے پہلے اس عید کا مقصد، یہ جو عید ہم مناتے ہیں، یہ جو خوشیاں ہم مناتے ہیں، حقیقت میں خاندانوں میں اجتماعیت ہونا چاہیے، خاندانوں میں اجتماعیت ہونا چاہیے۔ بڑا جگر دلی کا کام ہوتا ہے کہ غلطی پر رہتے ہوئے سامنے والے خاندان کو گلے ملانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام۔ اگر کوئی انسان کسی انسان سے 3 راتوں سے زیادہ بات نہ کرے، کوئی انسان کسی انسان سے 3 راتوں سے زیادہ بات نہ کرے، تو ایسے انسان کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے، ایسے انسان کے لیے حرام ہے جو انسان 3 راتوں سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے خاندانوں میں دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے کبھی سلام نہیں کیا، صرف چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، اور وہ چھوٹی غلطیاں کوئی اور نہیں ہوتی، کسی سبب کی وجہ سے وہ چھوٹی غلطیاں ناگہانی طور پر ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اسی غلطی کو بنیاد بنا کر ہم ہمیشہ اس انسان کے ساتھ دشمنی نبھاتے ہیں، ہم خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں خوشی تو خاندانوں سے ملتی ہے، حقیقت میں خوشی تو جب خاندان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، یہی تو خوشی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، خاندان ایک طاقت ہے، خاندان ایک مکمل طور پر اجتماعیت ہے۔ آج اگر ہم ہمارے خاندان والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے خاندان والے دل سے آنسو بہائیں گے۔ وہی اگر کوئی غیروں کے ساتھ ہم اچھی طرح سے سلوک کریں گے تو غیر صرف اتنا کہے گا کہ اچھا تھا مر گیا،
صرف اتنا ہی کہے گا، لیکن وہی اگر ہمارے اپنے رہے، ہم اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہے، اپنوں کے ساتھ مکمل طور پر صدقہ و خیرات کا معاملہ کرتے رہے، تو یہی چیزیں مکمل طور پر ہمارے مرنے کے بعد اسے یاد آئیں گی، اور اللہ رب العالمین سے یہی وسیلہ لے کر ہمارے لیے دعائیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، صلہ رحمی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خط تعلق کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے بتلا دیا، جنہوں نے بھی نیک اعمال کیے ہیں رمضان میں، جنہوں نے بھی جو کچھ بھی نیک اعمال کیے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، خط تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، خط تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی، اس سے بڑی بدبختی اور کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، یعنی رشتہ داری کے ساتھ مکمل طور پر صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داری نبھائیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہمارا جڑ رہے گا۔ اگر ہم رشتہ داری توڑ دیں گے، قطع تعلق کر دیں گے، خاندانوں کے ساتھ دور ہو جائیں گے، تو پھر یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی قطع تعلق کرنے کے برابر ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی قطع تعلق کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں کئی احادیث بیان کی، اس میں سے ایک حدیث انہوں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جس وقت قیامت کے دن انسانوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اس وقت رشتہ داری آ کر شکایت کرے گی، ہمارے خلاف رشتہ داری آ کر شکایت کرے گی کہ یہ انسان رشتہ داری کو نہیں نبھاتا تھا، یہ انسان رشتہ داری کو نہیں نبھاتا تھا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ رشتہ داری شکایت کرنے سے پہلے ہمیں مکمل طور پر صلہ رحمی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ جو رمضان کے اعمال ہم نے ترتیب دیے ہیں، یہ جو رمضان کے اعمال ہم نے مکمل طور پر ادا کیے ہیں، میرے بھائیوں سچا ایمان اسی وقت ہمارے پاس موجود تھا، سچے مسلمان ہم اسی وقت تھے۔ آخر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی نظر میں رمضان میں ہم مکمل طور پر مسلمان ہوتے ہیں، جب مکمل طور پر رمضان گزر جاتا ہے تو غیر مسلم کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے پریشان ہوتے ہیں، مسلمان بڑے لڑاکو ہوتے ہیں، مسلمان ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں حقیقت میں یہ ہمارے غصے کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں جو انسان غصے میں جو کچھ بھی بولتا ہے، حقیقت میں وہ بہادر نہیں۔ سنن الترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ جو کشتی میں پچھاڑتا ہے وہ حقیقت میں بہادر نہیں، جو اپنے غصے کو قابو میں لاتا ہے وہ حقیقت میں بہادر انسان ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العالمین کیسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے؟ جو مکمل طور پر حق پر رہتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتے ہیں، غصے کو مکمل طور پر پی جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ حقیقت میں احسان کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ حقیقت میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو کچھ بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، میرے بھائیوں یہ ایک ایسے عمل کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس عمل کو ہم بارہا کہتے ہیں، جس عمل کو ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اور یہ بات کہنے کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے بچے کو دودھ کا پتہ ہمیں بتلائیں۔ میرے بھائیوں یہ ایک ایسا حکم ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پہلے اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسی چیز کا حکم دیا۔ صحابہ کرام پر جب کسی چیز پر غصہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دردناک جو غصہ ہوئے وہ اسی عمل کے نہ کرنے پر غصہ ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جو یمن بھیجا تھا، اور اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تاکید کی تھی۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی گئی کہ جب کبھی بھی تم جنگ میں جاتے ہو تو اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ آخر وہ چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ آخر وہ چیز نماز ہے۔ میرے بھائیوں ہم آخر نماز سے کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ حقیقت میں ہم مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و جان سے مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ کیا ہمارا ایمان چلا گیا؟ کیا رمضان بعد ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا؟ کیا صرف ہم رمضانی مسلمان تھے؟ ایسے واٹس ایپوں پر میسیجز کیوں آتے ہیں کہ مساجد سے مصلی غائب ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مساجد کو جیتنا چاہتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ ہم سیلفش ہو جاتے ہیں، ہم جب اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی تکلیف آتی ہو،
کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتے ہیں. حقیقت میں تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا ہے. حقیقت میں نماز کی پابندی کرنا ہے. یاد رکھیے گا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو انسان عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے وہ انسان کفر کیا. جو انسان عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے وہ انسان کفر کیا. اور یہ بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے گا کہ آگے چل کر مکمل طور پر ہم حج کو جائیں گے اور جا کر کے ساری معافیاں مانگ لیں گے. اور یہ بات بھی ذہن سے نکال دیجئے گا کہ مکمل طور پر دن ختم ہونے کے بعد ہم جا کر کے ساری نمازیں قضا کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر متقدمین علماء کرام کے فتاوی اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قضا نماز کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا. متقدمین علماء کرام نے مکمل طور پر بتلا دیا ہے. یہ متاخر علماء کرام نے بتلایا ہے کہ قضا کی نماز جو قضا ہوتی ہے پھر بھی اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے قبول کر لے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین وقت گزرنے کے بعد نماز قبول کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. تو اسی لیے میرے بھائیوں، اس نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرے. اس عید کا پیغام حقیقت میں یہی ہے کہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تربیت دی، روزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے صدقہ و خیرات کے ساتھ مکمل طور پر قدم بقدم ایک لمحہ ہم نے اللہ رب العالمین سے ڈر کر جو ہم نے گزارا ہے، اسی طرح سے جب نیند آتی ہے تو اسی طرح سے ہمیں ڈرنا چاہیے. موت سے ڈرنا چاہیے. موت سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کی طرح ہم موت سے ڈرتے رہیں. موت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت آنے کے بعد جس وقت معاملہ ہوگا اس وقت اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کیسے بھیجے گا. سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم. ایسا ماحول اس وقت کیسا حال ہوگا جس وقت فرشتے آئیں گے روح کھینچنے کے لیے تو ان لوگوں کے پچھواڑوں پر اور ان کے چہروں پر مار مار کر ان کی روحیں نکالیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، صرف ہم رمضانی مسلمان نہ بنے. اور جو انسان مکمل طور پر ثابت قدمی کا ثبوت دے گا، ایسے انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی خوشخبری دے دی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں مکمل طور پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جب کبھی بھی موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تسلی کے جملے کہتے ہیں. بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تسلی کے جملے کہتے ہیں. اور کتنی بڑی خوشخبری چاہیے ایسے لوگوں کو جو لوگ اللہ رب العالمین کے جانب سے مہمان بن کر کے ہم جاتے ہیں. ہم مکمل طور پر ہماری روحیں اللہ رب العالمین کے جانب سے جو فرشتے لے کر کے جب فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری روحیں لے کر کے جب اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو ہم گویا کہ ایک مہمان بن کر جاتے ہیں. ہم مجرم بن کر نہ جائیں اللہ رب العالمین کے پاس. اور اسی طرح سے خصوصاً ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو بقیہ 4 نمازیں پڑھتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، جو انسان شریعت اسلامیہ میں سے کوئی ایک حدیث کا بھی انکار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ ساری شریعت کے انکار کرنے کے برابر ہے. حقیقت میں وہ ساری شریعت کے انکار کرنے کے برابر ہے. تو اسی لیے ایسے خوش مت ہو جائیے گا ہم تو 4 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فجر کی نماز ہم سے صرف چھوٹ جاتی ہے، ہم قضا کر لیتے ہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کیجیے گا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی ہمیں ہے اس میں ہم مکمل طور پر خوش رہنا چاہیے. اور جو آج کا جو عید کا دن ہے، اس عید کے ذریعے ہم یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں ان حالات میں ہم دعاؤں کے ساتھ مقابلہ کریں. ان حالات میں ہم دعاؤں کے ساتھ مقابلہ کریں. اور ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو رو رو کر دعائیں کی تھی، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کر دیا تھا. کوئی یہ دن دور نہیں کہ جس دن اگر الیکشن بھی ہوں گے پھر بھی اللہ رب العالمین کے جانب سے ایسی غیبی مدد آ سکتی ہے ہماری دعاؤں کی وجہ سے کہ ساری چیزیں جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہ سارے چھٹ جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ہم پر مسلط ہوتے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. ارے اللہ رب العالمین نے 8ویں پارے میں صاف طور سے بتلا دیا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح سے ہم بعض ظلم کرنے والوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر بڑا بنا دیتے ہیں. ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر بڑے بنے ہیں. تو اسی لیے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. آیت پر عمل کر لیں کہ جو کچھ بھی ہم حالات کا سامنا کر رہے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور آزمایا جائے گا. یہ ساری چیزیں آتے ہیں
اللہ کا شکر منانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، آسانی کے ساتھ ہم سکون سے نماز پڑھ سک رہے ہیں، آسانی کے ساتھ ہم سکون سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سک رہے ہیں۔ بہرکیف کہنے کی تو باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن صرف عید کے موقع سے جو باتیں ہم نے بتلائی ہیں ان باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے آگے چل کر اگلے 11 مہینوں میں ہم مکمل طور پر مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہمیں جاننا چاہیے کہ فرما برداری کرنے والا ہمارے اور آپ کے کہہ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ہوا سماکم المسلمین کہا، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارا نام رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہمیں نام ملا ہے۔ مسلم کا مطلب ہی کیا ہے؟ فرما برداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا۔ تو جب ہم اطاعت کرنے والے نہیں رہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرے، حقوق اللہ ہمیں مکمل طور پر پابندی نہیں کیے، حقوق العباد میں حق تلفی کرتے رہے، تو پھر یہ رمضان میں جو کچھ بھی نیک اعمال کیے نا، یہ سارے نام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو بہرکیف اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم جانتے ہیں کہ عید کے دن جو کچھ بھی دعائیں کی جاتی ہیں، تو جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ایسی عورتوں کو بھی دعا میں شریک کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہم تمام کو جو کچھ بھی ہم نے آج تک گناہ کام کیے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے گناہ کام کی ہے ان سارے گناہوں کو مکمل طور پر درگزر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہ اے اللہ ہم جو کچھ بھی نیک اعمال کیے ہیں اے اللہ تو ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے گناہ کام کیے ہیں اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں میں سے گرچہ کہ ہماری عبادتیں شاید تیرے مطابق مناسب نہیں رہی ہوگی، اے اللہ اگر ہماری عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت بھی تجھے پسند ہے تو اے اللہ تو ہماری عبادت کو قبول فرما۔ تو اسی عبادت کے وسیلے میں اے اللہ تو ہمارے سارے نامہ اعمال کو قبول فرما۔ تو اسی عبادت کے وسیلے میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ایک دعا بھی اگر رمضان میں ہم نے خوش دلی کے ساتھ یا پھر خشوع و خضوع کے ساتھ آنسو بہا کر اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی دعائیں کی ہیں اے اللہ ایک دعا بھی اگر تجھے پسند ہے تو اسی دعا کے ذریعے ہمارے خاندانوں کو مکمل طور پر جنت نصیب فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں کئی ایسے لڑکیاں نوجوان لڑکیاں پریشان حال ہیں، کئی ایسے نوجوان لڑکیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان تمام لڑکیوں کے رشتے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی مر چکے ہیں اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو غیب سے مکمل طور پر نور سے منور کر دے۔ اے اللہ قبر میں اگر تیری مدد نہیں پہنچے گی تو کس کی مدد پہنچے گی؟ اے اللہ صرف تو ہی ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی فتاح العلیم ہے۔ اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی غفار ہے، اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، اے اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خاندان والوں میں محبتیں عطا فرما۔ ہمارے مسلمانوں کی کئی ایسی پراپرٹیاں ہیں جو مکمل طور پر غیروں کے ہاتھ میں جا چکی ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کے مسائل کو حل فرما۔ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، جو تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، صرف تیری قبولیت کے انتظار میں امید لگائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اسی دنیا میں ان کی جو کچھ بھی مراد ہیں اے اللہ تو ان تمام لوگوں کی مرادوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں یا پھر رمضان میں جو کچھ بھی ہماری عبادتوں میں اونچ نیچ ہوئی ہے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم نے اونچ نیچ کی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی رشتوں کے لیے منتظر ہیں اے اللہ ہمارے رشتوں کو مکمل طور پر آسانی کے ساتھ حل فرما۔ اے اللہ ہم موت کے انتظار میں ہیں، اسی لیے
تاکہ ہمارے گناہ مکمل طور پر معاف ہو جائے۔ ہمیں موت اس وقت تک نہیں دینا جب تک ہمارے سارے گناہ معاف نہیں ہو جاتے۔ اے اللہ تو ہمیں موت صرف اسی وقت دینا جب کہ ہماری زبان پر کلمہ نصیب ہو، ہمارے زبان پر مکمل طور پر تیری شہادت نصیب ہو۔ اے اللہ توحید پر خاتمہ فرما، اے اللہ توحید پر خاتمہ فرما۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کس زمین پر آنے والی ہے۔ اے اللہ ہماری موت جب کبھی بھی ہو بڑی آسانی کے ساتھ ہماری روح نکالنا، اے اللہ بڑی آسانی کے ساتھ ہماری روح نکالنا۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے گناہ کام کیے ہیں ان سارے گناہوں کو مکمل معاف کرنے کے بعد اے اللہ تو ہماری روحوں کو نکالنا۔ اے اللہ جن کی روحیں قبض ہو چکی ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی گناہوں کو مغفرت فرما، اے اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی مکمل طور پر ایسے جاپوں کی تلاش میں ہیں اے اللہ ان تمام لوگوں کی روزیوں میں برکت فرما، اے اللہ ان تمام لوگوں کی روزیوں میں مکمل طور پر برکت عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔